السلام علیکم، میرا نام متین شیخانی اور آپ سب کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میٹھی بات میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے مہمان سے کچھ ایسے سوال پوچھیں گے جن سے ہمارے ناظرین کو آگے آنے والے مہینے میں کافی زیادہ مدد ہو جائے گی کہ وہ اپنے روزے رمضان کے مہینے میں آرام سے رکھ سکیں۔ میں ہمارے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ اور سیکیٹرسٹ ہیں۔ پاکستان میں پہلے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کی دو ان کی اسپیشلٹیز ہیں جن میں انہوں نے ڈائبٹولوجی میں بھی کی ہوئی اور سیکیٹری میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب 25 سال سے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی خدمات میں حاضر ہیں اور آج کل ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز سینٹر جہلم میں اپنے پیشنٹس کی خدمات میں حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر خالد سعید اختر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ فابیکو کا، آپ کا، پوری آپ کی ٹیم کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹرائک آن رائٹ ٹائم، تو وہ آپ نے کیا ہے کہ رمضان چونکہ نزدیک آ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کے کویشچن ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں اور آپ تک بھی آتے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہوگا۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے میٹھے کا لفظ استعمال کیا، تو شوگر اور میٹھا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج میں نے تقریباً 150-60 کلو کی خاتون دیکھی، تو فرمانے لگی جی جو مرضی کر لو، ٹیکہ میں نہیں لوانا، اور چینی شوگر، جو شوگر ہے، چینی ہے چائے میں، وہ میں نے نہیں چھوڑنی، باقی جو مرضی ہے کر لو۔ تو میں نے کہا پھر بی بی میں نے کیا کرنا ہے، باقی کام پھر اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ بچپن سے شوگر کے بارے میں سنتے آتے ہیں، اور یہ لٹریچر میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ جتنا بھی دنیا کا لٹریچر ہے، جو پرانی ترین چند ایک بیماریاں ہیں ان میں شوگر کا نام آتا ہے۔ بالکل سر۔ آپ رومن، اب اس زمانے کا 5000 سال پرانے قبل مسیح کا، اور کبھی آپ ایجپشین کا دیکھ لیں، کسی دور کا بھی دیکھ لیں، تو وہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہے کیا۔ بالکل۔ تو ایک وہاں پہ رومن فزیشین تھا، اس نے اس کا ایک حل نکالا۔ اس نے کہا کہ یار میں عجیب سی بات دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جہاں پہ بھی یورینیٹ کرتے ہیں، چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، وہاں پہ کیڑے کیڑیے جمع ہونی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اس نے ٹچ کر کے چکھا، تو اس کا نام اس نے رکھا سویٹ یورین۔ تو ڈائبٹیز کا مطلب ہوا سویٹ یورین۔ یہ اس وقت سے آ رہا ہے، یہ اس وقت سے کنسیپٹ آ رہا ہے۔ تو باقی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹیسٹ ہوا، جو بھی ہوئے، واٹس ایور ہوئے، تو سو وی کین سے دیٹ دا کنسیپٹ کہ جی شوگر کیا ہے آپ کے یورین میں، بالکل آپ کی شوگر کا زیادہ ہونا، تو اوبیسلی جب آپ کے بلڈ میں، خون میں زیادہ ہوگی تو وہ پھر پیشاب میں زیادہ آئے گی۔ ایک لیول ہے، اگر اس کو وہ کراس کرے گی خون میں تو پیشاب میں زیادہ آ جائے گی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ڈائبٹیز کا آپ نے ماشاء اللہ سے بڑا اچھا بتایا کہ ڈائبٹیز کی اور کتنا پرانا ڈیزیز ہے، کتنی پرانی بیماری ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر جو لوگ جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہوتی ہے، کیا وہ روزے رمضان کے مہینے میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں، یا ان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو آسانی سے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کل بہت ہمیں آسانی ہو گئی ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس بڑی لیمیٹڈ چوائسیز تھیں ٹیبلٹس کی، گولیوں کی، بالکل، اور کہیں کیونکہ اس زمانے میں تو انسولین کا نام سن کے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو وی ور لیفٹ اونلی وتھ لٹل چوائس آف میڈیسن، اور ان میں بھی ایک میڈیسن ایسی تھی کہ جس سے شوگر کے لو ہونے کے چانسز کم تھے، ایک گروپ دوائیوں کا ایسا تھا کہ جن کے کھانے سے شوگر کے لو ہونے کے چانسز کافی حد تک زیادہ تھے۔ تو پھر ہم اس زمانے میں مشکل میں ہوتے تھے، تو پھر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ پیشنٹ کو
صرف انہی دوائیوں پہ ڈالیں اور کچھ ان کو ایجوکیٹ کریں ان کی ڈائٹ کے بارے میں جن سے شوگر لو ہونے کا خطرہ نہ ہو، بالکل کیونکہ وہ کسی بھی خطرناک حد تک لو ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ جب جو بھی پیشنٹ ہے وہ جب فاسٹ کر رہا ہوگا اور اس کو کھانا نہیں کھا رہا ہوگا اور شوگر نہیں مل رہی ہوگی تو لو ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ بالکل سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے پیشنٹس ہیں جن کو روزہ رکھنا بالکل اوائڈ کرنا، بالکل ہی نہیں رکھنے چاہیے؟ وہ کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیا ان کے ریڈنگز ہونی چاہیے کہ ان کو بالکل ہی اوائڈ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ایج ان فیکٹ، اوکے، جن لوگوں کی ایج اور ڈائبٹیز ہو تو 60 سے زیادہ ہے بالکل اور ڈائبیٹک ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ سارے لوگ جہاں پہ ہمیں مجبوری ہے کسی بھی وجہ سے کہ ان کو انسولین لگانا ضروری ہے۔ اوکے، اب کچھ انسولینز آ گئے ہیں جو ونس اے ڈے بھی ہیں، دے آر ناٹ ویری پاپولر ان آر سیٹ اپ ناؤ ایز اوکے، یٹ، لیکن باقی جو لوگ جن کو ٹوائس اور تھرائس انجیکشن لگانا پڑتا ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ بالکل، ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ بچے ہیں، بالکل ان کے لیے ان کے لیے بڑا سارے challenge وہ پیشنٹ جو ایڈوانس کارڈیک دل کی ہے۔ بیماریوں میں بالکل، ہیں، سارے وہ لوگ جن کو ایڈوانس کڈنی ڈیزیز ہے، جہاں پہ ہمیں جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن، پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بالکل نمکیات کا خیال رکھنا بالکل، پڑتا ہے، تو یہ سارا گروپ وہ ہے جن لوگوں جو لوگ اس وقت کسی بھی ایکیوٹ بیماری میں، جیسے ہائی گریڈ فیور ہے یا ان کو بہت پیٹ خراب ہے، ان کا پانی کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ ایک گروپ ہے کہ جن کو فریکوینٹ، اگر آپ کم سے کم ڈوز بھی رکھیں، ان کو فریکوینٹ ہائپوگلائسیمیاز ہوتے ہیں، یعنی ان کو بالکل بہت زیادہ عام لوگوں کی نسبت شوگر لو ہونے کے جو اٹیکس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا آئی تھنک پیورلی ڈپینڈس آن دا کرائٹیریا، ہم کس پیشنٹ کے اوپر ہم نے کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ پھر اب چونکہ پہلے دور کی نسبت اب ڈائٹ کے بارے میں کنسپٹ آلموسٹ چینج، بالکل جو میں آج سے 10 سال پہلے ڈائٹ کا پیٹرن ایسے ہی، پیشنٹ کو بتاتا تھا آج وہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اگر ہم پراپر سلیکشن آف دا ڈرگ، پراپر سلیکشن آف دا پیشنٹ اور پراپر سلیکشن آف دا جو اس کی ڈائٹ ہے یہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے پیشنٹ ہمارے ایسے ہیں کہ جو رمضان کی برکتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میتھ ہے اس سوسائٹی میں کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں خون نکلتا ہے بلڈ ٹیسٹ کا، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، لازمی بات ہے ان میں جو ممبرز ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، اور خاص کر قاہرہ جو یونیورسٹی ہے وہاں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، دے ہیو گیون ورڈک کہ کوئی خون نکالنا از اے لائف سیونگ۔ بالکل ایگریڈ، یس اٹ از۔ اب اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے زندگی بچانے والا ہے بالکل اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے، اور جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو تو ضرور ٹیسٹ کر لینا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ ہے کہ کتنے وقت کے درمیان ٹیسٹ کرنا چاہیے، یا جب پیشنٹ کو مناسب لگے تب کر لے؟ کوئی گائیڈ لائنز اس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، دیکھیے اب ہم مثلا انسولین کو اگر میں لگاتا ہوں کسی پیشنٹ کو تو میں اس کو لانگ ایکٹنگ انسولین پہ رکھتا ہوں، بالکل، اور وہ بھی رات کو لگاتا ہوں، صحیح ہے، رات کے ٹائم۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کیپس آن ورکنگ slowly 24 hours. Number 2, I put them on short acting tablets جن کی اپنی ہائپوگلائسیمیا جو کہ پینکریا لوبلوبے کے اوپر اثر نہیں کرتے ہیں، اس سے بار بار کرتے ہیں، بالکل ان کی اپنی
جو شوگر لو کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ پینکریا کی وجہ سے نہیں ہے، کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی اور ذریعے کسی سے اور ہے۔ ذریعے سے. تو ایسی دوائی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جیسے صحیح ہے. کہ ہماری بہت پرانی زمانے سے آ رہی ہے اور بالکل دنیا میں سب سے لکھی جانے والی دوائی ہے، بالکل. دیٹ از میٹفارمن. تو اس کی میں ذاتی طور پہ اس کی کمبینیشن رکھتا ہوں کہ میں اگر ضرورت پڑے تو ایک ٹیبلٹ رات کو اور ایک سحری کو صحیح. اس کو دے دیتا ہوں. صحیح ہے. اب ہمارے لیے مشکل ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ اوبیسلی آپ نے رات کا افطاری بھی کی ہے، اور افطاری ذرا ہم ٹکا کے کرتے ہیوی ہیں. ہوتی ہے پاکستان میں. ہاں ٹکا کے ہوتی ہے، تو پھر آپ نے کچھ کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نے ٹکا بھی لے لی ہے، دوائی بھی لے لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پراٹھے کی باری آنے تک، جو کہ سحری میں ہوتی سحری ہے کا ضروری حصہ ہے، تو اس وقت تک تو شوگر لو ہونے کے چانس نہیں. نہیں. بالکل. جب آپ نے وہ کھا لیا، آپ نے سحری کر لی، تو سحری کے نارملی جو آپ کی پروسیس ہے باڈی کا، اس میں اٹ ٹیکس 4 to 6 hours. ٹھیک ہے. 4 to 6 hours to بالکل. let the blood sugar come down to a lower level. So the best thing is that you should keep 4 or 5 symptoms. یہ آپ نے ہر اس پیشنٹ کو کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہے یہ چیزیں بتانی ہیں. نمبر 1 پسینہ آنا، زیادہ پسینہ آنا. بالکل. آپ کو روٹین سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے. نمبر 2 آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے. آپ کو یہ ایک بڑی عجیب سی یہ لائک دس ہاتھ کانپ رہے ہیں. یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، ہونٹ کانپتے بالکل. کانپتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار بہت ساری کھانا ہو تو میں کھا لوں. دیر از آلویز بالکل. اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ کی سپیچ سلر ہونی شروع ہو. بالکل. سلرنگ سپیچ. ایک زمانے میں جب اتنا نالج نہیں تھا تو بہت سارے لوگ اس کنڈیشن میں ہو جاتے تھے کہ دے یوز ٹو واک لائک سلرڈ سپیچ کے ساتھ. ان کی چلنے کا انداز ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے کوئی ڈرنک کی ہوئی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہائپوگلائسیمیا ان ڈرنکن اسٹیج، کہ یعنی اس حد تک بالکل وہ اسٹیج آ جاتی تھی کہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تھا. بالکل. تو اگر یہ علامتیں آپ کو لگتی ہیں، آ رہی ہیں، آپ کے پاس گلوکومیٹر ہے تو آپ فوراً چیک کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر نہیں ہے تو نو نیڈ آف ٹیکنگ رسک. آپ اس وقت روزہ اپنا کھول سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گلوکومیٹر کے اوپر آج لیٹسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 80 کے اوپر جب آپ کی پہنچتی ہے تو آپ کو ہلکا پھلکا کچھ لگتا ہے. 70 سے نیچے از دا ڈینجرس سائن، جس پہ آپ کو روزہ توڑ کے بلکہ ایمرجنسی 68 ٹو بی ویری ویری اسپیسیفک جو لیٹسٹ گائیڈ لائن فگر گائیڈ لائن میں آئی ہے وہ 68 آپ کی ہے شوگر لیول. لیکن آئی تھنک ونس یو کراس 80 اینڈ کمنگ ڈاؤن ورڈز you should not, nobody should take a risk. it is a serious sign. بالکل agreed. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنا ایک اچھی عادت ہے جن کو ڈائبٹیز ہے، تو کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں ایکسرسائز کریں. تو کیا ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو جس نے روزہ رکھا ہوا اس کو ایکسرسائز روزے کے وقت کرنی چاہیے یا بعد میں کر لے؟ دیکھیں کچھ لوگ ہیں، مثلاً میرا بیٹا ہے اور میرے کچھ ہیں وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہی از ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 10-15 ایئرس. بالکل. وہ 10 کلومیٹر ڈیلی اس کی ہے رننگ. صحیح. تو ان لوگوں کو خاص فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ کرتا بھی شام کو ہے، میرا خیال ہے کوئی اتنا وہ. صحیح ہے. لیکن ادروائز پریفریبلی کیپنگ آل دا فیکٹرز. مثلاً ایک پیشنٹ ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے، اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی بجلی کی خاص پرابلم ہے. تو ایسے لوگوں کو وی ایڈوائز دیٹ آفٹر یور
افطار ایٹ لیسٹ 2 to 3 hours واک کر لیں یا 2 to 3 hours کا گیپ دے لیں. اوکے, اس کے بعد آپ واک اس کے بعد ایکسرسائز کر لیں. اس کے بعد آپ ایکسرسائز. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, ایسی کیا چیزیں ہیں جن کا رمضان میں بہت زیادہ پیشنٹس کو احتیاط کرنا چاہیے, یعنی کہ چاہے وہ کھانے میں ہو چاہے وہ میڈیکیشن میں ہو, کوئی ایک ایسا میسج جس سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا رمضان اچھے طریقے سے گزر جائے؟ دیکھیں جی, ہمارے ٹیچر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, آئی ایم فرام کیڈٹ کالج, تو وہاں پہ بڑی سختی بالکل ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ بیس کے انچارج بھی تھے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ کچھ لوگوں کے لیے دس از مہینہ رمضان اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے مہینہ جان. یعنی کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کچھ جان بنانے کے لیے رکھتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ایز سمپل اینڈ نیچرل. بالکل. اور اس میں آپ ہم چکنائی پراٹھا شاٹھا بہت زیادہ بالکل یہ اوائڈ کرنا چاہیے, کم لے لیں. پانی کی اب آگے جو سیزن آ رہا ہے وہ گرمیوں کا آ رہا ہے, وہ پانی آپ دا بیسٹ واٹر از لیمن واٹر. بالکل, لیمو پانی بہترین ہے. اگر جن کو شوگر نہیں ہے تو وہ اگر وہ دوسرا پانی بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ 1 یا 2 کھجور روزے کے لیے لے سکتے ہیں, زیادہ. باقی جو ہے آپ کی روٹین کی ڈائٹ ہے اس میں آپ شام کو فروٹ چاٹ بنا لیں. بالکل بہت ہی بہترین چیز ہے. چنے کی چاٹ بنا لیں, ٹھیک ہے جی. بالکل. اس میں آپ فالتو میٹھا نہ ڈالیں. بالکل. وہ جو پہلے دن رمضان والے دن کڑھائی چڑھتی ہے سموسوں اور پکوڑوں والی, اور میرا خیال ہے وہ چاند رات کو اترتی ہے, اس میں کتنا کچھ تیل میں کیا کچھ پکوڑے اور سموسے جو تلے ہوئے ہوں گے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے اوائڈ کرے. اگر آپ نے کچھ بنانی ہے ایسی چیزیں تو چھوٹی چھوٹی اب تو چیزیں بن جاتی ہیں, آپ گھر میں بنا بالکل ایسا ہی. اور جیسے کہ اسلام میں بھی ہے اور رسول پاک کا ایک اصول بھی تھا کہ ایک حصہ چھوڑ کے کھائیے. تو جتنا آپ کوشش کریں گے آپ کم کھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رمضان میں کتنا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے, اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے گائیڈ کیا ہے, اگر آپ لوگ روزہ رکھنا چاہیں اور آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ لوگ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اپنے روزے اور اپنا رمضان آرام سے گزار سکتے ہیں. ناظرین, آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام میٹھی بات میں کمنٹس میں اپنے ضرور خیالات کا اظہار کرے گا. انشاءاللہ اگلی بار پھر ایک اور پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.